اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ سبا ہم کر رہے ہیں اور آج اس کا ہم رکوع نمبر 2 کریں گے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 10 سے دیکھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی۔ اے پہاڑوں، داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو۔ پرندوں کو بھی حکم دیا اور ہم نے ان کے واسطے لوہے کو نرم کیا اور یہ حکم دیا کہ تم پوری ذریں بناؤ اور کڑیوں کے ساتھ جوڑنے میں اندازہ رکھو اور تم سب نیک کام کیا کرو، میں تمہارے سب کے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ تو ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا اور ان آیات کی روح سے دینداری کی اصل روح عمل صالح وہ بتائی گئی اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی نعمتیں دی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی ہو چکا۔ آپ کا زمانہ قریب 1000 سال قبل مسیح کا ہے۔ کتب سیر یعنی کہ ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام ابتدا میں بنی اسرائیل کے لشکر میں بحیثیت ایک سپاہی کے ملازم تھے۔ اس وقت کوئی بظاہر نمایاں شخصیت آپ کی نہ تھی، نہ شجاعت اور بہادری میں کوئی خاص شہرت تھی۔ عمالقہ اور بنی اسرائیل میں جنگ ہوئی تو دشمنوں کی فوجوں کا سردار اس زمانے کا مشہور جنگ آزما اور زبردست پہلوان جالوت تھا کہ جس کے نام سے لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ اسرائیلیوں کو اس سے مقابلے میں پس و پیش ہو رہا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت سے، جو بنی اسرائیل کے حاکم اور فرما روا تھے، اجازت چاہی کہ جالوت کے مقابلے کے لیے ان کو موقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا کہ تم ابھی ناتجربہ کار ہو، جوان ہو، اس لیے تمہارا جالوت سے مقابلہ ٹھیک نہیں۔ مگر حضرت داؤد کا اصرار بڑھتا رہا اور آخرکار طالوت نے اجازت دے دی۔ حضرت داؤد مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل سمجھا تو حقیر سمجھ کے زیادہ توجہ نہ دی، مگر جب دونوں کے درمیان نبر آزمائی شروع ہو گئی تو اب جالوت کو حضرت داؤد کی بے پناہ شجاعت کا اندازہ ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے لڑتے لڑتے اپنی غلیل سنبھالی اور طاق کر کے پے در پہ 3 پتھر اس کے سر پہ مارے اور جالوت وہیں ختم ہو گیا، جالوت قتل ہو گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے اور اس قدر خوش الحان تھے کہ جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوتے تو ان کی وجہ سے پرندے اور پہاڑ بھی جھومتے تھے۔ اتنی خوبصورت آواز میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام باوجود بادشاہی کے سلطنت مملکت کی ملکیت میں سے ایک ہبہ نہیں لیتے اور اپنا اہل و عیال کی معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اسی کو ذریعہ معاش بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس وصف کو ایک حدیث سے صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ سراہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بے شبہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت سے روزی کماتے ہیں۔ تو ان آیات سے ثابت ہوا کہ اشیاء ضرورت کی ایجاد صنعت ایسی
اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا اور اپنے عظیم و شان پیغمبروں کو سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرا سازی کی صنعت سکھانا انہی آیات سے ثابت ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صنعت اسی طرح سکھائی گئی تھی۔ اسی طرح بعض دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف صنعتیں سکھانا بعض روایات سے ثابت ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا۔ اس ہوا کی صبح کی منزل 1 مہینہ بھر کی راہ ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 مہینہ بھر کی راہ ہوتی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنات میں بعض وہ تھے جو ان کے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے، اور ان میں سے جو شخص ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا ہم اس کو آخرت میں جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جنات ان کے لیے وہ چیزیں بناتے جو ان کو بنوانا منظور ہوتا، بڑی بڑی عمارتیں، مورتیاں اور لگن جیسے حوض اور دیگیں جو ایک ہی جگہ جم جائیں۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم سب شکریہ میں نیک کام کیا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے، کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھاتا تھا۔ تو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ پڑتے۔ آیت نمبر 13 سے دیکھیں، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ یہاں ان آیات میں جن انعامات کا ذکر فرمایا گیا، نمبر 1 اس میں دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلا تسخیر الریاح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا اور وہ آپ کے زیر فرمان کر دی گئی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار سفر فرما لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی جس پر آپ وہاں اہل دربار کے سوار ہوتے، فضا میں مثل ہوائی جہاز کے اٹھتا ہوا اس کو شام سے یمن اور یمن سے شام لے آتی، اور اس طرح 1 ماہ کی مسافت ہوا کے ذریعے تھوڑی دیر میں طے ہوتی۔ دوسری نعمت یہاں یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، یعنی زمین سے ایک چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پھوٹ نکلا تھا جس میں سے پانی کی بجائے پگھلا ہوا تانبا بہتا تھا۔ اس پگھلے ہوئے تانبے کو سانچوں میں ڈال کر جنات بڑے بڑے برتن تیار کرتے تھے جن میں ایک لشکر کا کھانا پکتا اور کھایا جاتا۔ پھر چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عمارات اور پرشوکت قلعوں کی تعمیر کرائی، اور ایسی تعمیرات کے استحکام کے لیے ضرورت تھی کہ گارے چونے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے۔ تیسری نعمت یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جنات جیسی طاقتور قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معمولی قلعوں اور خدمت گاروں کی طرح آپ کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جنات سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کریں، ذرا سرکشی کی تو آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے بڑے بڑے محل، مسجدیں اور قلعے تعمیر کراتے اور مجسمے بنواتے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے
ہیں اے ملو آل داؤد شکرن، اے داؤد کے خاندان والوں، یعنی حضرت سلیمان اور ان کے متعلقین، تم سب ان نعمتوں کے شکر میں نیک کام کیا کرو، یعنی محض صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی وہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ٹپکتی ہو۔ حدیث میں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آتی ہے کہ جب یہ آیت اے ملو آل داؤد شکر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ تشریف لائے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو پورا کر لے تو جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی تھی وہ اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 کام کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا رضا اور غضب کی دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا، اور غنا اور فقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال میانہ روی اختیار کرنا، اور خفیہ اور علانیہ دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں اگلی آیات کو۔ اب دیکھیں جو تھے نا جنات، وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، کیونکہ دیکھیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کو لے کر اور بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، لیکن جیسے دیمک لگا عصا کو اور پورا عصا ختم ہو گیا اور وہ گر گیا، عصا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس سے ان کو جنات کو اندازہ ہوا جو بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اور پھر تصویر کشی بھی، ہم مورتیاں تصویریں بنانا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں بھی جو تھا وہ جائز نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مصور جہنم میں جائے گا، اور بعض روایات حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ لقد کانا، یہ آیت نمبر 15، 16 اور 17 ہے۔ لقد کانا لسبع فی مسکنہم آیات جنتان عن یمین والشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ فأعرضوا فأرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجناتہم جنتین ذواتی اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل ذلک جزیناہم بما کفروا وہل نجزی الا الکفور۔ ترجمے کو دیکھیں۔ سبا کے لوگوں کے لیے ان کے وطن میں نشانیاں موجود تھیں، 2 قطاریں تھیں باغوں کے دائیں اور بائیں۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو کہ رہنے کو عمدہ شہر اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ سو انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر بن کا سیلاب چھوڑ دیا، اور ہم نے ان کے ان 2 رویے باغوں کے بدلے 2 باغ دے دیے جن میں یہ چیزیں رہ گئیں، بدمزہ پھل اور قدرے قلیل بیری۔ ان کو یہ سزا ہم نے ان کی نافرمانی کے سبب دی، اور ہم ایسی سزا بڑے نافرمانوں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں قوم سبا کا تعارف تھوڑا سا آ رہا ہے کہ قوم سبا کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں سورہ نمل 19ویں پارے میں بھی آ چکا ہے، بلکہ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت حاضر خدمت ہو کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے قبول ایمان کیا۔ یہ زمانہ سبا کی حکومت کا زمانہ عروج ہے، اور یہ زمانہ تاریخ کے لحاظ سے 950 قبل مسیح کا تھا۔ قوم سبا کی حکومت موجودہ یمن کے جنوبی حصے پر تھی، جو بعد میں وسیع ہو کر حضر الموت اور حجش تک پھیل گئی۔ مورخین نے حکومت سبا کو 4 طبقات پر تقسیم کیا۔ پہلا طبقہ 100 قبل مسیح سے شروع ہو کے 1100 قبل مسیح سے شروع ہو کے 550 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ملکہ سبا کا تعلق اسی طبقے سے ہے۔ دوسرا طبقہ 550 قبل مسیح سے شروع ہو کر 105 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ تو
یعنی بند کے سیلاب کا واقعہ جس کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے اسی دور سے متعلق ہے۔ تیسرا طبقہ 150 قبل مسیح سے شروع ہو کر 300 پر ختم ہوتا ہے، اور چوتھا یعنی آخری دور 300 ہجری سے شروع ہو کر 525 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں اہل حبش آخری مرتبہ یمن پر قابض ہوئے تھے۔ قصص القرآن کتاب سے یہ تمام تفصیلات لی گئیں۔ پھر ہے کہ بالآخر ظہور اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کے سارا یمن یکدم ایمان لے آیا تھا۔ اب دوسری چیز یہاں پہ جو سد معرب اور خوشحالی کی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ بارش کا پانی ہو یا پہاڑوں کا چشمے کا پانی، تمام پانی بہہ کر وادی کے ریگستانوں میں جذب ہو کر ضائع ہو جاتا۔ قوم سبا نے اس پانی کو کام میں لانے اور باغات زراعت کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے یمن میں 100 سے زائد بند باندھے تھے، اور اس کی وجہ سے تمام ملک سرسبز اور بالکل بہارستان بنا ہوا تھا۔ انہی بندوں میں سے سب سے بڑا اور عظیم الشان بند سد معرب تھا جو دارالحکومت میں بنایا گیا تھا۔ یہ بند کئی میل مربع میں بنایا گیا، دور دور کا پانی وہاں جمع ہوتا اور اس سے پھر چھوٹی شاخیں نہریں نکالی گئیں، اور ان کے ذریعے سے سال بھر تک کھیتیاں باغات سیراب کیے جاتے، اور یہ باغات دو رویہ سڑکوں پر منزلوں تک چلے گئے تھے۔ لکھا ہے کہ عظیم شان بند کی وجہ سے 300 مربع میل تک داہنے اور بائیں کھجوروں کے نخلستان اور میووں اور پھلوں کے حسین و جمیل باغ، خوشبوؤں کے کھیت، دار چینی، عود وغیرہ کے گنجان باغات اس کثرت سے ہو گئے تھے کہ تمام علاقہ چمنستان اور فردوس بنا ہوا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے روایت لکھی کہ پھلوں اور میووں کی یہ کثرت تھی کہ اگر ایک عورت کسی موسم میں سر پر ٹوکری رکھ کر ان باغات کے اندر گزر جاتی تو ہاتھ لگائے بغیر ہی اس کی ٹوکری پختہ پھلوں کے ٹپکنے سے بھر جاتی۔ آب و ہوا ایسی فرد بخش روح پرور صحت افزا تھی کہ اہل سبا موذی جانور، کیڑے مکوڑے، مچھر مکھی وغیرہ سے بالکل پاک و محفوظ تھے۔ الغرض اس بند کی وجہ سے ملک میں عظیم الشان اضافہ اور ترقی، اور تجارتی کاروبار اور معدنیات کی کثرت کی وجہ سے سونا چاندی اور جواہرات کی بہتات نے قوم سبا میں اس درجے خوش عیشی اور فارغ البالی اور اطمینان پیدا کر دیا تھا کہ وہ ہر وقت مسرت اور شادمانی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے اور شب و روز مرفع حالی میں زندگی بسر کرتے۔ اہل سبا ایک عرصے تک اس جنت راضی کو اللہ کی ایک عظیم الشان آیت اور نعمت ہی سمجھتے رہے۔ پھر اگلی آیات کو دیکھیں، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ترجمے کو دیکھیں، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے برکت کر رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے، اور ہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا کہ جو بے خوف و خطر ان میں راتوں کو اور دنوں کو چلتے۔ سو وہ کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں میں درازی کر دیں، اور انہوں نے ہماری جانوں پر ظلم کیا سو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا۔ بے شک اس قصے میں ہر صابر شاکر کی بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات اسی حقیقت کا اعلان کر رہی ہیں جس میں بتایا گیا کہ علاوہ اور نعمتوں کے جو اہل سبا کو حاصل تھی، ایک خاص نعمت سفر کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ کہ ان کے ملک سے شام تک راستے امن و امان والے تھے۔ سڑک کے کنارے کنارے دیہات آبادیوں کا سلسلہ ایسا انداز اور تناسب سے چلا تھا کہ مسافر ہر منزل پر کھانا، پانی، آرام کا موقع ملتا تھا۔ آبادیوں کے قریب ہونے اور جلد جلد نظر آنے سے مسافر کا دل نہیں گھبراتا تھا، نہ چوروں ڈاکوؤں کا خوف تھا۔ سفر کیا تھا؟ ایک طرح کی سیر و تفریح تھی۔ سو اس نعمت کی بھی انہوں نے جس کی حقیقی
شکر گزاری کی اطاعت الہیت تھی نہ کی، ایسے ہی ظاہری شکر گزاری بھی نہ کی تھی انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نصیحت کے 4 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، تذکرہ بآلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ جو انعامات اور احسانات فرمائے ان کو یاد کر کے خدا کے احکام کی پیروی کی جانب متوجہ ہونا۔ دوسرا، تذکیر بایام اللہ، یعنی ان گزشتہ قوموں کے حالات بیان کر کے نصیحت اور عبرت دلانا جنہوں نے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے کامرانی و فلاح دارین حاصل کی، اور یا سرکشی طغیان کی انتہا پر پہنچ کر ہلاکت و تباہی مول لی۔ بلفظ دیگر قوموں کے عروج و زوال کو پیش کر کے سامان عبرت مہیا کرنا۔ تیسرا، تذکیر بآیات اللہ، یعنی مظاہرہ قدرت کی جانب توجہ دلا کے خالق کائنات کی ہستی اور اس کی وحدت قدرت کا اعتراف کرانا، اور تصدیق حق کے لیے اپنی نشانیوں کے ذریعے چشمہ بصیرت کھولنا۔ چوتھے، تذکیر بما بعد الموت، یعنی موت کے بعد برزخ، قیامت، حشر نشر، جزا سزا، عذاب و ثواب، جنت جہنم، حالات سنا کر عبرت دلانا۔ اگلی 2 آیات کو دیکھیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعَهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور واقعی ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنا گمان صحیح پایا، یہ سب اسی راہ پر ہو لیے مگر ایمان والوں کا گروہ۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور ابلیس کا ان لوگوں پر تسلط بجز اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کہ ہم کو ظاہری طور پر ان لوگوں کو جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر کے معلوم کرنا ہے جو ان کی طرف سے شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز کا نگران ہے۔ یہاں پر رکوع نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں وہ دیکھیں۔ نمبر 1، ان آیات کی روح سے دیانتداری کی اصل روح کیا ہے؟ سوال نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کون کون سی نعمتیں عطا کی گئیں؟ سوال نمبر 3، اعملوا آل داؤد میں اللہ تعالیٰ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کویسچن نمبر 4، کیا جنات علم غیب جانتے تھے؟ وضاحت کریں۔ نمبر 5، قوم سبا کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔ نمبر 6، صد معرب اور خوشحالی کی وضاحت کریں۔ نمبر 7، قوم سبا کی تباہی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ان میں غرور تھا، تکبر تھا، ناشکری تھی۔ اور نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نصیحت کے کتنے طریقے بیان فرمائے؟ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا دل و دماغ عطا فرما دے، اور اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کاملہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ، آپ نے جو دینی دنیاوی نعمتیں ہم کو اور ہماری قوم کو اور ہمارے ملک کو عطا فرمائیں، ان پر ہمیں حقیقی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور ان نعمتوں کو اپنی مرضیات میں استعمال کرنے کا عزم عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سوائے اس کے کہ آپ کی طرف رجوع ہوں اور آپ کی پناہ طلب کریں اور آپ سے ہدایت کے طالب ہوں، اور کوئی چارہ ہمارے لیے نہیں۔ یا اللہ، اس ملک و قوم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اور یہاں اسلام ایمان کے پھیلنے اور چمکنے کے راستے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔